بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض يقدم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حاضرین گرامی قدر، سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نورانی روحانی قرآنی محفل میں پچھلے نشست میں سیرت نبوی مولد رسول ولادت با سعادت کے متعلق آپ سے بات کر رہا تھا. تو میرے پیارے بھائیوں، جب یہ عورتوں کا قافلہ طائف پہنچا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے طائف میں قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، تنگ حالی ہے، لیکن میرے چرواہے جب میرے جانور کو لے جاتے ہیں ان کے پیٹ پھل ہو کے آتے ہیں، تھنوں میں دودھ اترا ہوتا ہے. باقی لوگ میرے چرواہے کے حالت دیکھ کر اپنے چرواہوں سے کہتے ہیں کم بختو، اپنے جانوروں کو ان علاقوں میں، ان ایریے میں، ان چراگاہوں میں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کے چرواہے لے جاتے ہیں. وہ لے کر بھی جاتے ہیں لیکن ان کے جانوروں کے پیٹ چپک کے، ان کے تھن خشک ہے، لیکن میرے جانوروں کے پیٹ بالکل فل ہے، موٹے تازے ہیں اور تھنوں میں دودھ اترا ہوا ہے. اسی طرح 2 سال گزر گئے کیونکہ دودھ پلانے کی مدت حولین کاملین 2 سال ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ یہ در یتیم، یہ بچہ جو برکتوں رحمتوں کا مجسمہ ہے یہ ہمارے ہاں رہے. لیکن ماں سے جو ایگریمنٹ ہے 2 سال دودھ پلانے کا، ہمارے شوہر ہم دونوں ان کو لے کے مکہ گئے اور حضرت عامرہ ان سے ہم نے بہت ہی لجاجت، بہت ہی عاجزانہ طور پر ہم نے گزارش کی کہ بچے کو ذرا طائف ہم دوبارہ لے جائیں گے. اگرچہ دودھ پلانے کی مدت ختم ہے لیکن وہ مکے کی وبائیں، مکے کی بیماریوں سے بچے کے بچا کے طائف کے پرفضا مقام پہ، وہاں ٹکسالے عربی کھانے پینے کی خالص چیزیں ہیں، ہم نے منت سماجت کی. چنانچہ حضرت آمنہ جو ہے بنت وہب نے اجازت دی، ہم بچے کو لے کر پھر طائف گئے اور 2 سال کے بعد تیسرا، چوتھا، 5ویں سال تک پیارے پیغمبر ہمارے پاس رہے. آپ بچوں کے ساتھ جاتے لیکن بچے کھیلتے، آپ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھتے. اسی دوران 2 بدے لامبے تڑنگے گورے چٹے آئے اور پیارے پیغمبر کو لٹا دیا، آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے سینے کے اندر سے دل نکالا. دل کو چیر کر اس کے اندر سے گوشت کا ایک لوتھڑا جمع و خون اس کو نکال دیا کہ ہاں یہ جو ہے شیطان کا ایک حصہ ہے. پھر اور سونے کے برتن میں آب زمزم ڈال کر میرے سینے کو دھو لیا، دل کو دھو لیا، سی لیا. بچے بھاگم میرے رضائے ماں باپ کے پاس گئے کہ ہمارا قریشی بھائی کا قتل ہوا ہے. ماں باپ ہانپتے کانپتے ڈرتے ہوئے تشریف لائے اور جب دیکھا کہ پیارے پیغمبر بیٹھے ہوئے لیکن ان کا رنگ فق ہے، رنگ پیلا پڑ گیا. کہ لے بیٹا کیا ہوا؟ کہ لے ابو امی 2 لمبے آدمی آئے، انہوں نے میرے سینے آپریشن کیا، میرے دل کو چیرا، اس کے اندر سے خون کا لوتھڑا نکال لیا اور اس کو آب زمزم میں دھو کر ڈال دیا اور سی لیا. تو یہ ماں باپ ڈر گئے، کہیں کوئی آسیب تو نہیں، کہیں کوئی جن، کوئی مس، کوئی اور چیز تو نہیں. ڈر گئے جیسے آپ لوگ بھی ڈرتے ہیں. کبھی کل میرے پاس ایک ہندو آیا اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب شیطان میرے گردن دباتے ہیں، میرے پیٹ پر اوپر چڑھ جاتے ہیں، مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. حالانکہ وہ ہندو ہے، حیدرآباد دکن کا. میں نے اس کو 3 دفعہ دم کیا، اس کے بعد میں نے اس کو اسلام کے، وہ ہندو تھا، اس کو اسلام کے متعلق بات کی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. اور ایک دن چھوڑ کے اگلے دن
پھر آیا کہنے مولوی صاحب آپ نے دم کیا؟ اس دن شیطان نے تنگ نہیں کیا، ابھی پھر شیطان نے تنگ کیا، میں نے پھر کل دم کر کے بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پیارے پیغمبر کی جو ہے رضائی ماں، اور حضرت اس کا حارث بن عبد العزیٰ ابو الکبشہ پیارے پیغمبر کو ابھی غالباً 5ویں سال میں ہے آپ کو لے کر مکہ آئے، والدہ کے حوالے کیا۔ جب عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ڈر گئے، کہ نہیں حاشا وکلا، میرے در یتیم پہ کوئی بھی عاصب، کوئی بھی سایہ، کوئی بھی شیطان اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ 6 سال میں تھے، والدہ نے ذرا مدینہ جا کر اپنے شوہر نامدار اور اس در یتیم کے والد کے قبر کی ذرا زیارت کریں۔ چنانچہ مدینہ حضرت عبد المطلب، حضرت آمینہ، ام ایمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، 1 مہینے مدینہ قیام کیا، اور وہاں باپ کے قبر پر جا کر دیکھا، ماں نے کہا یہ تیرا باپ اس قبر کے اندر آسودہ حال ہے۔ اس کے بعد جب واپسی پہ اب وہ جگہ پر حضرت آمینہ بیمار پڑ گئی اور وہیں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب بہت غمگین ہوئے کہ میرے اس جو ہے نواسے کو، میرے اس یعنی پوتے کو پیدائش سے 2 مہینے پہلے باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہوا، اب جو ہے ماں کے مامتا سے بھی محروم ہے، بہت غمگین ہوئے۔ لیکن عبد المطلب پیارے پیغمبر کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار محبت رکھتے ہیں۔ حرم کے اندر عبد المطلب کے لیے سپیشل مسند، سپیشل کرسی، سپیشل جو ہے فرش بچھائے جاتے، وہاں ان کے 10-11 بیٹے ان کے مجارے کی وہاں بیٹھے، یہ حضرت بابا کا جو ہے مسند ہے، لیکن پیارے پیغمبر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، چچا لوگ اٹھاتے، لیکن عبد المطلب آ کر پیارے پیغمبر کو اپنے گود میں بٹھاتے اور آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو سہلاتے اور پیار کرتے۔ اسی طرح 8 سال 2 مہینے 10 دن کے تھے، دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور دادا نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے کیا، اور ابو طالب نے پیارے پیغمبر کے پرورش، نگرانی، نگہبانی میں حق ادا کر لیا، کیونکہ حضرت عبداللہ پیارے پیغمبر کے والد اور ابو طالب دونوں کے ماں باپ دونوں ایک ہے، ماں باپ تو ایک ہی ہوتے لیکن دونوں کے ماں بھی ایک ہے۔ ابو طالب اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارے پیغمبر سے پیار کرتے تھے، بتاتے ہیں کہ جب کھانا کھاتے پیارے پیغمبر دسترخوان پر ہے، بچے بھی ہے، کھانا کھا کے پیٹ بھر کے کھانا بچ جاتا۔ جب میرے یہ در یتیم فاطمہ کے بابا بلال کے آقا نہ ہوتے، بچے کھانا کھاتے، کھانا پیٹ بھرنے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح نیند کے بعد جب بچے اٹھتے، بچوں کے آنکھوں میں میل کچیل ہے، چہرے پہ سستی و کاہلی ہے، لیکن یہ در یتیم جب اٹھتے تو ایسا لگتا ہے ابھی نہا کیا ہے، فرش ہے، آنکھوں میں ایسا لگتا ہے ابھی کاجل اور سرما لگایا ہے، چہرے ایسا رونق ہے جیسے ابھی کوئی لوشن یا تیل سے مل کے آیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو وہاں ایک بہت غصے میں، جو اونٹ آپ کو پتہ ہے جب غصہ ہے تو اپنے مالک کا ہاتھ بھی کاٹتے ہیں، اور ایک خطرناک غصے میں اونٹ آتے ہوئے دیکھا، سارے بڑے بڑے، اور لوگ جب بھاگ گئے، پیارے پیغمبر ڈٹ کے رہے، تو جب اونٹنی آ کے آپ کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور آواز اس طرح ہی نہیں آتی، پیارے پیغمبر سے کہتے تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ تو میرے حبیب بچپن میں بھی اس طرح شجاعت ہے، بہت ہے۔ ابھی آپ کے 12 سال میں ہے، حضرت ابو طالب جو ہے بزنس، تجارت، جیسے آپ کو پتہ ہے یہ قریشی لوگ سارے جو ہے تاجر لوگ ہیں، کبھی یمن کبھی شام جاتے ہیں، شام جانے لگے تو آپ لپٹ گئے اپنے چچا سے، چچو مجھے بھی ساتھ لے جائیے، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابو طالب کا دل نرم ہو گیا، پیارے پیغمبر کو ساتھ لے گیا۔ دیگر بڑے بڑے لوگوں جو قافلہ ہے جب شام جاتے ہو بسرا جگہ پر پہنچ گئے، وہاں ایک جو ہے بحیرہ راہب ایک پادری ہے، اس کے گرجا اور چرچ کے سامنے پڑاؤ ڈالا، ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں چرچ کے پادری کی طرف سے قاصد آئے، کہتے ہیں قریشی تاجروں تمہیں ہمارے جو ہے پادری نے لنچ پر بلایا ہے، دوپہر کے کھانے پر، آپ لوگ آئے۔ یہ سارے گئے، لیکن پیارے پیغمبر، انہوں کا بچہ ہے، چلو سامان پہ اس کا رکھے، آپ کو رکھ کے یہ لوگ گئے، وہاں پہنچے، آپ سب آ گئے؟ کہا سب آ گئے۔ نہیں تمہارے پاس ایک بچہ ہے وہ آئے؟ کہا نہیں بچہ وہ چھوٹا ہے ادھر رکھا ہے۔
کہ بھائی اسی بچے کو تو لاؤ، اسی بچے کے لیے میں نے یہ محفل رونقیں بہاریں سجائی ہیں، اسی بچے کے خاطر۔ چنانچہ جا کے پیارے پیغمبر کو لایا تو وہ پادری اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، باتیں کی، اور لوگوں نے کہا اے پادری۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئندہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر میں دوبارہ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں پیارے پیغمبر سے عقیدہ اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعات، خرافات اور شرکیہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔